السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر، مصائب آل رسول۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 183 سے۔ 30ویں مجلس۔ عبداللہ بن حسن، ارباب اعضاء، آج میں فرزندان امام حسن میں سے ایک فرزند کے مصائب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسم کا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ واقع کربلا سے 10 سال قبل امام حسن زہر دغا سے شہید کیے گئے تھے۔ اس بچے کی عمر بھی 10 سال لکھی گئی ہے، یعنی یہ بچہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیدا ہوا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کچھ عرصے بعد پیدا ہوا ہو۔ بہرحال اسے اپنے والد یاد نہیں تھے۔ وہ امام حسین علیہ السلام ہی کے گھر میں پلا بڑھا تھا، جو اس کے چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو، جس کا نام عبداللہ تھا، اس کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سپرد کر دیا تھا، جو بچوں کی خصوصی نگراں تھی۔ عبداللہ بن امام حسن ان بچوں میں شامل تھے جو بار بار کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح میدان میں جائیں، لیکن انہیں کسی نہ کسی طرح روک لیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، میں چچا سے جدا نہیں ہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان آخری لمحات میں جب امام حسین علیہ السلام اپنی قتل گاہ میں گرے ہوئے تھے، 10 سالہ بچے کا یہ بچہ کس طرح خیمے سے نکل کر میدان میں پہنچ گیا۔ جب بچہ خیمے سے نکلا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے پکڑنے کو دوڑی، مگر وہ یہ کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا کہ خدا کی قسم، میں اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بچہ نہایت پھرتی سے امام حسین علیہ السلام کی قتل گاہ میں پہنچ گیا اور اس نے خود کو اپنے چچا پر گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے آغوش میں لیا تو بچے نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اسی وقت ایک ظالم امام حسین علیہ السلام پر وار کرنے کے لیے قریب آیا تو بچے نے اسے لعنت ملامت کی کہ کیا تو میرے چچا کا خون بہانے آیا ہے؟ خدا کی قسم، میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس جفاکار نے جیسے ہی تلوار کھینچی کہ اب عبداللہ الحسین کا سر تن سے جدا کر دے، بچے نے اپنے دونوں ہاتھ سپر بنا دیے، جس سے اس کے ہاتھ کٹ کر کھال سے لٹک گئے۔ اس وقت بچے نے فریاد بلند کی کہ چچا جان، دیکھیے ظالم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَيَسْأَلُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ 31ویں مجلس۔ حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جہاد ہر لحاظ سے نفس کی کرامت اور شہامت اور شرافت اور نفاست کا عینتار ہے۔ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریوں کا بھی بھرپور احساس رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے؟ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، بلکہ اس کو رواج دیا جا رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اچھے کاموں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور برائیوں کا زہر معاشرے کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے؟ ان حالات میں ایک مومن و شریف النفس انسان کے لیے مناسب ہے کہ ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دے، اور سچ مچ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مومن ایسے حالات میں اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے، یعنی دنیا سے بیزاری کا اظہار کرے۔ بلفظ دیگر امام کا یہ فرمان کہ یقیناً میں ان حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور زچ ہو کر ظالموں کے ساتھ رہنا زندگی کی توہین ہے۔ برادران عزیز، ذرا سوچیں کہ انسان میں یہ کس قسم کا احساس ہے کہ وہ ظالموں اور ستمگروں کے ساتھ زندگی بسر کرے، ایسی زندگی جس میں اس کی آنکھ کے سامنے ظلم اور ستمگر دندناتے نظر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں اور ان کا ساتھی بنوں
نہیں، ایسی زندگی میرے لیے زندگی نہیں، موت ہے، باعث ذلت ہے۔ میری سعادت یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں موت کی تمنا کروں، کیونکہ ایسے میں میرا مر جانا ہی میری سعادت ہے۔ طفل شیر خوار سے امام حسین علیہ السلام کا الوداع ہونا۔ عاشورے کے دن امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور جناب زینب سے فرمایا، بہن، طفل شیر خوار کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو الوداع کہہ لوں۔ اگرچہ اس بچے کی ماں کربلا میں موجود تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو مخاطب کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میرے بعد زینب قافلہ سالار ہیں۔ جناب زینب گئیں اور بھابھی سے طفل شیر خوار کو لا کر بھائی کی خدمت میں پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس گل بدن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو دیکھا کہ بچہ کملائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہا ہے، کیونکہ بچے کو چند روز سے دودھ نہیں ملا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو سراپا محبت ہیں، بچے کو بہن سے لے لیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا بوسہ لیں اور اسے شفقت پدر نصیب ہو کہ امیر نے اپنے ایک سپاہی سے کہا، دیکھو تمہیں کتنا اچھا ہدف ملا ہے، اگر تم اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو اسے نشانہ بناؤ۔ سپاہی نے پوچھا کہ نشانہ بناؤں؟ سپاہی نے پوچھا کسے نشانہ بناؤں؟ اس نے کہا اس بچے کو جو حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ بچہ امام کے ہاتھوں پر تھا۔ ادھر سے تیر چلا، بچے کا مٹکا ڈھلکا اور بچے کا منکا ڈھلکا اور مرغ بسمل کی طرح تڑپا۔ لیکن کیا کہنا صبر حسین کا، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، ہمارا منہ ہے کہ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں ہوئی اور آپ نے اپنے چلو میں اس معصوم کا خون لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، پروردگار، تو اس خون ناحق کو دیکھ رہا ہے، یہ تیری رضا کے لیے ہے، اس لیے حسین کو ناگوار نہیں۔ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ 32ویں مجلس، حسینی جذبات اور احساسات۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو کیا امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے؟ یقیناً وہ ہم سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے نہیں تھے جو ہم سے کم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چاہتے ہوں، وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہم سے بدرجہ بہتر انسان تھے، اور یہ وہ جذبات ہیں جو انسانی جذبات کہلاتے ہیں۔ لہذا جب وہ ہم سے بہتر انسان تھے تو پھر ان کے انسانی جذبات بھی ہم سے زیادہ بہتر تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ہم سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، لیکن وہ خدا کو ہر چیز سے زیادہ چاہتے تھے اور خدا کے سامنے کسی کو شمار قطار میں نہیں لاتے تھے۔ لکھا ہے کہ جن دنوں امام حسین کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے، آپ کا پورا خاندان آپ کے ہمراہ تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت اس انسان میں ایک احساس ذمہ داری بیدار ہوتا ہے اور وہ ان بچوں کے لیے مسلسل فکر مند رہتا ہے کہ میرے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ علی اکبر کی معرفت۔ لکھا ہے کہ سفر کے دوران فرس زین پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آپ نے سر اٹھا کر کلمہ استرجاع ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ امام نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند علی اکبر کو بہت عزیز رکھتے تھے اور اکثر اس محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے، کیونکہ وہ ان کے نانا رسول خدا کی شبیہ تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب ایسا محبوب فرزند خطرات میں گھرا ہوا ہو تو باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی حضرت علی اکبر سامنے آ کر پوچھتے ہیں کہ بابا جان، آپ نے کلمہ استرجاع
کیوں پڑھا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ہاتف غیبی کی آواز سنی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا، یہ قافلہ جو ظفر کر رہا ہے موت اسے آگے بڑھائے لے جا رہی ہے۔ میں اس آواز کو سن کر سمجھ گیا کہ ہمارا انجام موت ہے، ہم اپنی موت کے یقینی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں بالکل وہی بات ہے جو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کہی تھی۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے یہی پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، بیٹا تم نے یہ کیوں پوچھا؟ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں ہمارا مقصد جس طرف لے جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں یا زندگی کی طرف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی اکبر نے عرض کی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم راہ حق پر گامزن ہیں یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام یہ بات سن کر وجد میں آ گئے۔ خوشی و مسرت سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس امر کا اندازہ آپ کی اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں اس وقت اس قابل نہیں ہوں کہ تجھ جیسے لائق فرزند کے شایان کو انعام دے سکوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھ کو میری جگہ وہ جزا عطا فرمائے جو تیرے لائق ہو۔ جزاکم اللہ۔ شہادت علی اکبر۔ ارباب اعضاء، اس منظر کا تصور کیجئے جب عاشور کے دن ظہر کے بعد علی اکبر داد شجاعت دینے اور دشمنوں کے وار سہنے کے بعد میدان سے پلٹے تو ان کی زبان اتنی خشک ہو چکی تھی کہ اب جنگ کا یارہ نہیں تھا۔ جب حسین کا یہ شیر بیٹا باپ کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا، بابا جان، پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے اور ذرا کی گرانی بے چین کر رہی ہے، کیا پینے کو کچھ پانی مل سکتا ہے؟ گویا کہہ رہے ہوں کہ بابا اگر تھوڑی سا پانی مل جاتا تو آپ دیکھ لیتے کہ میں کس طرح ان ناپکاروں کو دور دھکیل دیتا۔ ایسے محبوب بیٹے کو حسین نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ میرے لال، مجھے یقین ہے کہ تم جتنی جلدی درجہ شہادت پر فائز ہوگے اتنی ہی جلدی ساقی کوثر تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ 33ویں مجلس۔ ہاشمی جوانوں کا الوداع ہونا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ روز عاشوراء اصحاب حسین کا ولولہ دیدنی تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے اعوان و انصار زندہ رہے یا ان میں کا ایک فرد بھی موجود تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ موقع ہی نہیں دیا بلکہ اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ آل رسول میں سے کسی کو چاہے وہ امام حسین کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا ابن عم ہوں، میدان جنگ میں جانے دیں، اور اصحاب کہتے تھے کہ مولا پہلے ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم اپنا فرض ادا کریں، جب ہم قتل ہو جائیں تب آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اہل بیت رسول انتظار میں تھے کہ ان کی باری آئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا آخری فرد شہید ہوا، اہل بیت کے ہاشمی جوانوں میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ سب اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے گلے ملے اور ایک دوسرے کو بوسے دے کر خدا حافظ کہنے لگے۔ علی اکبر، ہم شکل پیغمبر۔ اہل بیت رسول علیہ السلام میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے کڑیل جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت ملی۔ یہ وہ جوان ہے جس کے متعلق خود امام حسین علیہ السلام نے گواہی دی تھی کہ وہ صورت و سیرت اور گفتار و رفتار میں رسول خدا کی تصویر تھے، یعنی سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ تھے۔ جب علی اکبر بات کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے جناب رسول خدا بول رہے ہوں، اور شکل و شباہت اور چال ڈھال میں اس قدر رسول خدا سے مشابہ تھے کہ امام حسین نے خود فرمایا، اے خدا، تو جانتا ہے کہ میں جب اپنے جدے پر بزرگوار کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اس جوان کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ علی اکبر کا میدان کی طرف جانا۔ علی اکبر اپنے پدر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا جان،
مجھے اذن جہاد دیجیے۔ متعدد اصحاب خصوصاً جوانوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ اجازت لینے کے لیے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کسی نہ کسی طرح عذر یا تاخیر فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت قاسم کے سلسلے میں بارہا سنا ہوگا۔ لیکن جس وقت علی اکبر آئے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے تو آپ نے صرف اپنا سر جھکا دیا اور جوان بیٹا میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نیم باز آنکھوں سے، جو کہ عموماً غنودگی کی وقت ہوا کرتی تھیں، اس جوان پر ایک نظر ڈالی، پھر آپ نے حسرت و یاس سے اسے دیکھا۔ پھر جب علی اکبر نے اپنے راہوار کو میدان کی طرف بڑھایا تو امام حسین علیہ السلام چند قدم ان کے پیچھے پیچھے چلے اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، ان ظالموں کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو تمام لوگوں میں تیرے رسول سے زیادہ مشابہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بد دعا۔ پھر آپ نے عمر سعد کے لیے بھی ایک جملہ فرمایا، وہ بھی اتنی بلند آواز میں کہ اس نے بھی وہ بات سن لی، اے ابن سعد تیری نسل کو قطع کرے، کیونکہ تو اس فرزند سے میری نسل کو قطع کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس بد دعا کو ابھی 2-3 سال ہی گزرے تھے کہ مختار نے عمر ابن سعد کو قتل کر دیا۔ جب عمر سعد کا بیٹا اپنے باپ کی جانشینی کی سفارش کے لیے مختار کے پاس پہنچا تو دربار میں عمر سعد کا سر کپڑے سے ڈھانپ کر مختار کے سامنے لایا۔ باپ کی جاں بخشی کے لیے آنے والے بیٹے سے کہا گیا، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا۔ آگے بڑھ کر جب کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر تشت میں اس کے باپ کا سر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگنے لگا تو مختار نے کہا، اسے بھی اس کے باپ کے پاس پہنچا دو۔ علی اکبر کی پیاس۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ علی اکبر بڑی بہادری سے جنگ کرنے کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں واپس آئے۔ اب یہ ایک تاریخی معمہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا اور آپ واپس کیوں آئے تھے۔ بہرحال انہوں نے واپس آ کر کہا، بابا جان پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو جان میں جان آ جائے گی اور میں پھر جا کر لڑ سکوں گا۔ بیٹے کی اس بات نے باپ کو تڑپا دیا۔ امام فرماتے ہیں، بیٹا دیکھ لو میرا منہ تمہارے منہ سے بھی زیادہ خشک ہے، البتہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہارے نانا رسول خدا تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ یہ سن کر علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف گئے اور جہاد کرنے لگے۔ حمید ابن مسلم، جسے اصطلاح میں راوی کہا جاتا ہے، کربلا میں ایک خبر نگار کے طور پر موجود تھا۔ وہ جنگ میں شریک نہیں تھا لیکن اس نے متعدد واقعات تحریر کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے قریب ہی ایک شخص کھڑا تھا۔ جس وقت علی اکبر حملہ کرتے تھے لوگ ان کے سامنے سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص ناراض ہو جاتا تھا کیونکہ وہ ایک بہادر آدمی تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، باخدا اگر یہ جوان میرے پاس سے گزرا تو میں اس کے باپ کے دل پر اس کا داغ ضرور لگاؤں گا۔ حمید نے اس سے کہا، تجھے اس جوان سے کیا مطلب؟ آخرکار یہ لوگ اسے مار ہی ڈالیں گے۔ اس نے کہا، نہیں۔ جیسے ہی علی اکبر حملہ کرنے کے لیے ان کے نزدیک سے گزرے تو اس نے اچانک ان کو اتنی زور کا نیزہ مارا کہ علی اکبر سنبھل نہ سکے اور انہوں نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیں اور فریاد بلند کی، بابا جان، نانا رسول خدا مجھے لینے آئے ہیں۔ ارباب مقاتل نے یہاں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، یعنی گھوڑا ان کو لشکر اعداء میں لے گیا اور انہوں نے اپنی تلواروں سے اس پیکر نازنین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ 34ویں مجلس۔ کامل انسانوں کے جذبات۔ رسول خدا بھی انسان کامل ہیں اور امام علی علیہ السلام بھی انسان کامل ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی انسان کامل ہیں اور جناب زہرا بھی انسان کامل ہیں، یعنی ان سب میں بشر کی خصوصیت موجود ہیں، وہ بھی اس نقطۂ کمال کے ساتھ جو ملک سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں بھی ہر بشر کی طرح بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتے ہیں۔
انہیں بھی پیاس لگتی ہے اور پانی پیتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے اور وہ آرام کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار و دلار کرتے ہیں، ان میں بھی جنسی جبلت پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقتدی بن سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پیشوا نہ بنائے گئے ہوتے۔ خاکم بدہن، اگر امام حسین علیہ السلام میں انسانی جذبات اور احساسات نہ ہوتے، یعنی ایک بیٹے پر پڑنے والے مصائب کی وجہ سے ان کے باپ کے دل پر جو گزرتی ہے، یا امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے پر پڑنے والے مصائب کا کرب محسوس نہ فرماتے اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کسی پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یہ سنگ دلی تو کوئی کمال نہیں۔ اگر میں بھی اس طرح کا کوئی بشر ہوتا تو میں بھی یہی کام کر سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام میں پائے جانے والا بشری اور جذباتی پہلو ہماری نسبت بہت مضبوط ہوتا ہے، اور امام کمال انسانی کے لحاظ سے فرشتوں سے بھی بلند تر ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام اسی بنا پر امام بنائے گئے تھے کہ ان میں تمام انسانی خصوصیت بتدریج تب موجود تھی۔ جب آپ کا کڑیل جوان بیٹا جنگ کی اجازت لینے کے لیے آیا تو آپ کے دل پر بھی سخت چوٹ لگی، کیونکہ ہماری اور آپ کی نسبت امام کو اپنے بیٹے سے کہیں زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جذبات کمالات بشر کا پرتو ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بات رضائے حق کی ہو تو امام ان جذبات اور احساسات کو کچل ڈالتے ہیں۔ علی اکبر کی کشش۔ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، بابا جان مجھے اجازت دیں۔ امام حسین نے فرمایا، جاؤ بیٹا جاؤ۔ یہاں مورخین نے چند نہایت عمدہ نکات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک نظر بھر کر بیٹے کو حسرت و یاس سے دیکھا، ایسے شخص کی نظر جو دوسرے کی زندگی سے نا امید ہو چکا ہو۔ نفسیاتی اور باطنی لحاظ سے انسان پر مرتب ہونے والے اثرات ایک مسلمہ حقیقت ہیں۔ چنانچہ جب کسی انسان کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو وہ بے اختیار اس کا چہرہ دمکنے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اپنے کسی عزیز کے سرہانے بیٹھا ہو اور اسے یقین ہو کہ اس کا عزیز عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو جب بھی اس کی نظر مرنے والے پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں اد کھلی ہوتی ہیں، یعنی اس کی آنکھیں اس طرح بند ہو جاتی ہیں جس طرح نیند کے عالم میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے عزیز کو مرتے ہوئے دیکھے۔ لیکن اس کے برعکس، مثال کے طور پر اگر اس کے بیٹے نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو یا اس کے بیٹی کی شادی کا موقع ہو تو وہ اسے مکمل کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے علی اکبر پر نظر ڈالی تو آپ کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ پھر جب علی اکبر چلے تو یہ جوان بیٹی کی کشش تھی کہ امام حسین اپنے لختی جگر کے پیچھے پیچھے چلے، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا تم نہیں جا رہے بلکہ باپ کی جان جا رہی ہے۔ بدن سے جان نکلنے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری جان جا رہی ہے۔ ادھر علی اکبر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر امام حسین بھی بیٹے کے پیچھے چلتے ہوئے کافی آگے آ گئے اور ایک دفعہ زور سے پکارے، اے عمر سعد، خدا اسی طرح تیری نسل کو غارت کرے جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کر دیا ہے۔ 35ویں مجلس۔ ایثار کے پیکر قمر بنی ہاشم۔ ایثار کے لیے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام سے بہتر نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں زمانہ صدر اسلام کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب ایک نہیں بہت سارے ہیروز تھے، ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک غزوے میں جب میرا گزر زخمیوں کے قریب سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک زخمی زمین پر پڑا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ جب زخمی کی جسم سے زیادہ خون بہہ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس زخمی نے مجھے دیکھ کر کچھ کہا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ پانی مانگ رہا ہے۔ میں گیا اور ایک پیالے میں پانی بھر لایا تاکہ اسے پلاؤں۔
اس نے اشارے سے کہا میرا وہ بھائی میری ہی طرح پیاسا ہے، پہلے اسے پانی دو۔ اس کے پاس گیا تو اس نے بھی ایک اور شخص کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ زخمی 3 افراد تھے، جبکہ بعض نے ان کی تعداد 10 لکھی ہے۔ بہرحال جب میں آخری زخمی تک پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ میں اس سے پہلے والے کی طرف پلٹا تو دیکھا وہ بھی جاں بحق ہو چکا تھا۔ اسی طرح جب میں پہلے والے کی طرف واپس پہنچا تو دیکھا اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ اسی طرح میں ان میں سے کسی کو بھی پانی نہ پلا سکا، کیونکہ میں جس کے پاس بھی گیا اس نے یہی کہا کہ دوسرے کو پہلے پانی پلاؤ۔ اسے کہتے ہیں ایثار، جو انسان کی روحانی محبت کا بہترین اور پرشکوہ مظہر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ حلقہ کیوں نازل ہوئی تھی، جس میں کہا گیا ہے در حقیقت ایثار کی اہمیت بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ انسانی اور اسلامی جذبہ ایثار کو نکھار کر پیش کرنا صحنۂ کربلا کا فریضہ رہا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس جذبے کو مجسم بنانے کی ذمہ داری حضرت عباس کو سونپی گئی تھی۔ عزیزو، حضرت عباس زبردست حملہ کر کے فرات سے 4000 پہرے داروں کو بھگا چکے ہیں۔ اب فرات پر عباس کا قبضہ ہے۔ عباس اپنے گھوڑے کو اس حد تک دریا میں لے گئے ہیں کہ پانی گھوڑے کے پیٹ سے آ لگا ہے، اور آپ گھوڑے سے اترے بغیر مشک کو بھر لیتے ہیں۔ مشک کو بھر لینے کے بعد آپ نے چلو میں پانی لیا اور منہ کے قریب لائے۔ ادھر دشمن دور سے دیکھ رہا ہے۔ دشمن نے صرف یہی کہا کہ ہم نے دیکھا انہوں نے چلو میں پانی لیا اور پھر پھینک دیا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ انہیں یاد آ گیا کہ حسین پیاسے ہیں۔ دل میں کہا عباس، مناسب نہیں کہ حسین خیمے میں پیاسے ہوں اور تم پانی پی لو، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ نے کہاں سے یہ بات کہی۔ یہ بات حضرت ابو فضل عباس کے اشعار سے پتہ چلی تھی۔ جس وقت آپ فرات سے باہر آئے تو آپ نے ایک رس پڑھا، جس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے پانی کیوں نہیں پیا تھا۔ عباس اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عباس کے نفس، حسین کے بعد جینے میں کیا رکھا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پانی پیو اور زندہ رہو؟ تم چاہتے ہو کہ مولا حسین خیمے میں پیاسے ہوں اور تم ٹھنڈا پانی پیو؟ خدا کی قسم، غلام کا یہ طریقہ نہیں، بھائی ہونے کا یہ دستور نہیں، امام کے پیروکار کی یہ رسم نہیں، وفا کا یہ انداز نہیں۔ واقعاً عباس وفا کے پیکر تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 36ویں مجلس عباس کی وفاداری۔ جس وقت شمر بن ذل جوشن کوفے سے کربلا روانہ ہونے لگا تو ابن زیاد کے دربار میں موجود ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کہ میرے بعض ننیہال والے حسین ابن علی کے ہمراہ ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو ان کے لیے ایک معافی نامہ لکھ دے۔ چنانچہ ابن زیاد نے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیا۔ شمر کے قبیلے کی جناب ام البنین کے قبیلے سے دور کی رشتہ داری تھی۔ وہ 9 محرم کو عصر کے وقت یہ امان نامہ لے کر کربلا پہنچا۔ یہ پلید شخص امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے چلا کر کہا، میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دیگر بھائی بھی وہاں موجود تھے، مگر کسی نے اسے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ امام حسین نے فرمایا، اگرچہ وہ فاسق ہی صحیح مگر اسے جواب دو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اجازت دی تو سب نے جواب میں کہا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، میں تمہارے لیے امیر عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لایا ہوں، تم آزاد ہو، اگر ابھی چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ سب نے مل کر کہا، خدا تجھ پر اور تیرے امیر ابن زیاد پر اور اس امان نامے پر جو تو لایا ہے لعنت کرے۔ کیا ہم اپنے امام اور بھائی کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ ہم بچ جائیں؟ حضرت عباس کی شجاعت۔ شب عاشور جس نے سب سے پہلے امام حسین کی حمایت کا اعلان کیا وہ آپ کے
ستون و صفات بھائی حضرت عباس تھے۔ اگر ان مبالغہ آرائیوں کو نظر انداز کر دیجیے جو آپ کے حوالے سے کی گئی ہیں، تب بھی یہ بات تاریخ میں ایک حقیقت ہے کہ حضرت عباس بڑے نیک سیرت، بے حد شجاع، بلند قامت اور نہایت خوبصورت جوان تھے۔ یعنی آپ کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ اس میں مبالغہ آرائی کا شائبہ تک نہیں۔ بلا شبہ وہ شجاعت علی کے وارث تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا تھا کہ میرے لیے ایسی بیوی تلاش کرو جو بہادروں کی نسل سے ہو۔ عقیل نے ام البنین کا انتخاب فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہ ویسی ہی ثابت ہوئیں جیسے آپ چاہتے تھے۔ یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے میرا ایک نہایت بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہاں تک کہ جو کچھ کہا گیا سب حقیقت ہے، اور امام علی کی آرزو حضرت عباس کی صورت میں پوری ہو گئی۔ قمر بنی ہاشم اور مواسات۔ ایک دو روایت کے مطابق روز عاشور حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، مجھے بھی اذن جہاد عطا کیجیے۔ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، اب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد آپ پر قربان ہو جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام نے کس مصلحت کے بنا پر کہا، بھائی جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو۔ اس مصلحت کو خود امام ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عباس کو سقائے حرم کا لقب پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ گزشتہ راتوں میں آپ ایک دو مرتبہ دشمن کی صفیں چیر کر بچوں کے لیے پانی لائے تھے، اسی لیے آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے۔ 7ویں محرم سے اس نبی کی آل پر جس کا وہ کلمہ پڑھتے تھے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے جواب میں حضرت عباس نے فرمایا، مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اب ذرا دیکھیے کتنا پرشکوہ منظر ہے، کیا شجاعت ہے، کیا دلاوری ہے، کیا انسانیت ہے، کیا شرف ہے، معرفت و وفاداری کا کیا عالم ہے۔ شیر خدا کے شیر نے تنہا ایک بڑے لشکر پر یلغار کی اور 4000 پہرے داروں کو دریا سے بھگا دیا۔ ان سب کو بھگانے کے بعد ترائی میں اترے۔ یہ بھی کتب میں لکھا ہے کہ پہلے آپ نے مشک کو بھرا اور کاندھے پر لٹکا دیا۔ بدستور گھوڑے پر سوار ہیں، پانی گھوڑے کے پیٹ سے لگا ہوا ہے، پیاسے ہیں، شدید گرمی ہے، جنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ چلو میں پانی بھر کر اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہیں۔ دشمن نے دور سے دیکھا کہ تھوڑی دیر رکے، پھر چلو کا پانی فرات میں پھینک دیا اور پیاسے نہر سے نکل آئے۔ کوئی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے پانی کیوں نہیں پیا، لیکن جب دریا سے باہر آئے اور یہ رچ پڑھا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ آپ نے پانی کیوں نہیں پیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عباس کے نفس، میں چاہتا ہوں کہ تو حسین کے بعد زندہ نہ رہے۔ حسین پیاسے موت کا جام پینے کی تیاری کر رہے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے۔ یہ کیسی مردانگی ہے، یہ کیسی محبت اور ہمدردی ہے۔ کیا حسین تیرے امام نہیں ہیں؟ کیا تو حسین کا پیرو نہیں ہے؟ کیا تو ان کا تابعدار نہیں ہے؟ خدا کی قسم میرا دین مجھے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی میری وفا یہ گوارا کرتی ہے کہ حسین پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں۔ حرم امام کے پاسبان عباس۔ دریا سے پلٹے تو عباس نے راستہ بدل دیا۔ پہلے آپ سیدھی راہ سے آئے تھے، لیکن اب آپ نخلستانوں سے گزر کر آ رہے تھے، کیونکہ ایک قیمتی امانت آپ کے ساتھ تھی اور آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچ جائے اور کوئی تیر آ کر مشک کو چھید نہ ڈالے اور پانی بہہ نہ جائے۔ عباس احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ آپ کی فریاد بلند ہوئی، خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، مگر میں ہر حال میں اپنے دین کی اور اس سچے امام کی حمایت جاری رکھوں گا جو طاہر اور امین نبی کے نواسے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپ کا رجس بدل گیا۔ اے نفس، کافروں سے خوف نہ کھانا، خوش ہو جا کہ خدائے جبار کی رحمت اور نبی مختار کی ہمسائیگی تیرے لیے ہے۔
کیا ہوا جو انہوں نے اپنی سرکشی کی بنا پر میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اس رجس میں حضرت عباس نے بتایا کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ چکا ہے۔ لکھا ہے کہ سقا نے مشق کو بچانے کے لیے بڑے جتن کیے۔ انہوں نے بڑی مہارت سے مشق کو گھمایا اور اس پر جھک گئے تاکہ مشق چھد نہ جائے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس دردناک منظر کو بیان کر سکوں۔ یہ بہت ہی دل ہلا دینے والا، خون کے آنسو رلانے والا منظر ہے۔ شب تاسوعا عموماً مولا عباس ہی کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ بقی میں ام البنین کا نوحہ۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین سانحہ کربلا کے وقت حیات تھیں، لیکن مدینے میں تھیں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے چاروں جوان بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے تو آپ جنت البقیع میں جا کر رویا کرتی تھیں۔ لکھا ہے کہ آپ کے بین اس قدر دل خراش ہوتے تھے کہ وہاں سے جو کوئی گزرتا وہ بھی رو پڑتا تھا، حتیٰ کہ مروان بن حکم جیسا سنگ دل دشمن اہل بیت بھی آپ دیدہ ہو جایا کرتا۔ جناب ام البنین کبھی کبھی اپنے تمام بیٹوں کو اور کبھی سب سے بڑے بیٹے کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ حضرت عباس عمر میں بھی اور روحانی اور جسمانی کمالات میں بھی اپنے بھائیوں میں سب سے افضل تھے۔ اس بی بی کے 2 مرثیوں میں سے جو مجھے یاد ہیں، ایک مرثیہ میں آپ کو سناتا ہوں جسے یہ دکھیاری ماں بڑے دلسوز انداز میں خود پڑھتی تھی۔ اے چشم ناظر جو کربلا کے مناظر کو دیکھ رہی تھی، اس وقت کا حال تو بتا جب میرے عباس دلاور نے اور اس سے پہلے میرے 3 شیر دل بیٹوں نے کمظرف لشکر پر حملہ کیا تھا۔ کیا لوگوں کی یہ بات سچ ہے کہ جب میرے بیٹے کے ہاتھ سلامت نہیں رہے تو ایک جفاکار نے اس کے سر پر آہنی گرز مارا تھا؟ میرے شیر جری عباس کے سر پر گرز مارا گیا۔ پھر بی بی کہتی ہیں، اے میرے لال عباس، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے، میں جانتی ہوں اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو ناپکار دشمن تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ناپاک دشمن کو یہ مجال اس لیے ہوئی کہ تیرے ہاتھ تیرے جسم سے جدا ہو گئے تھے۔ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔